اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فصل لربك وانحر. تمام قسم کی تعریفات، کبریائی و بڑھائی، عظمت و جلالت کے معزز و مطہر و معلا کلمات اللہ جل شانہ کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا خالق و مالک و رازق ہے۔ انگنت اللہ تعالیٰ درود و سلام ہو امام النبیین سید الاولین والآخرین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ برادران اسلام، قربانی ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ جس کو رب العالمین نے صرف امت محمدیہ کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر نبی کی امت کو قربانی کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ حج ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو لکھ دیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل بھی جتنی امتیں تھیں ان میں بھی قربانی کا تصور پایا جاتا ہے۔ سورہ مائدہ ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا:
واتل عليهم نبع ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. کہا میرے محبوب آپ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ اپنی امت کو سنائیے، ان پر پڑھیے اور ان کو بتلائیے جب ان دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور دوسرے کی قربانی کو رد کر دیا۔ تو جس کی قربانی رد کی گئی اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حسد میں آتے ہوئے اس نے اپنے بھائی کو دھمکی دی اور آخر وہ اپنی دھمکی کے اندر کامیاب ہوا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو قربانی کا تصور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل بھی موجود تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کائنات میں سب سے پہلے اللہ کے نبی اور آپ کی امت سب سے پہلے امت ہے، تو اس نے بھی قربانی کا تصور موجود تھا۔ لوگ اپنے جانوروں کو اللہ کے نام پہ پیش کرتے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی پسند آئی کہ وہ ایک عجیب اور انوکھی قربانی تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو زمین پر چہرے کے بل لٹائے ہوئے ہیں، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ فَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ فرماتے ہیں جب اس نے یہ کام کیا تو ہم نے اس کو آواز دی، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دیا ہے، جو قربانی ہم نے آپ سے مانگی تھی آپ نے اس کو پورا کر دیا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کی جگہ ہم نے ایک میدہ آپ کو عطا کیا ہے، اب یہ عظیم قربانی آپ کیجئے اور اس کا بدلہ کیا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اب بعد میں آنے والے تمام کے تمام نبی آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس عمل کو ادا کریں۔ پہلے ہر نبی کا اپنا حکم تھا اور شریعت کے اندر ہر نبی کا اپنا حکم تھا، لیکن اب آپ کے بعد جتنے بھی قربانی کریں گے تمام کے تمام آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کریں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کروائی، اور بعد میں آنے والوں کے لیے رب العالمین نے ہر ایک کو حکم دے دیا کہ وہ قربانی کرے۔ جہاں یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے وہاں یہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ پہلے عید کی نماز پڑھتا ہے پھر قربانی کرتا ہے، من فعل ذلك فقد اصابت سنتنا، جس نے ایسے عمل کیا کہ پہلے عید کی نماز پڑھی پھر آ کر قربانی کی، اس نے ہماری سنت کو پالن کیا۔ تو گویا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور نبی علیہ السلام کی یہ کیسی پیاری سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اقام بالمدینہ 10 سنین یضحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام مدینہ میں 10 سال آپ نے گزارے۔ ہجرت کے بعد نبی علیہ السلام مدینہ میں 10 سال زندہ رہے اور آپ ہر سال قربانی کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے سوال کیا گیا، اے عبداللہ ہمیں بتلائیے قربانی فرض ہے یا سنت ہے؟ کہا فرض اور سنت کی بات کو چھوڑو، نبی علیہ السلام 10 سال مدینہ میں زندہ رہے، آپ نے 10 سال قربانی کی ہے۔ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، اللہ کے رسول بھی قربانی کیا کرتے تھے اور مسلمان بھی قربانی کیا کرتے تھے، اس لیے یہ اللہ کے نبی کی بھی سنت
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت اور اہل ایمان صحابہ کرام مسلمانوں کی بھی سنت، اس لیے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ فرض اور سنت کی بحث سے ہٹ کر جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے، اور جو نہیں کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں۔ جس طرح آپ نے فرمایا من کان لہ سعۃ، جس بندے کے پاس وسعت ہو، طاقت ہو، مال ہو، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ولم یضحی، اور پھر وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، اس بندے کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ عید کی نماز نہ ادا کرے۔ جو بندہ طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرے گا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہماری عیدگاہ میں مت آئے۔ حالانکہ عیدگاہ میں آنا کتنا ضروری ہے، مسلمانوں کے ساتھ عید کے دن شریک ہونا کتنا ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان عورتوں سے جو عید کی نماز نہیں پڑھ سکتی، جو نماز کے قریب نہیں آ سکتی، اپنے ایام ماہواری کے اندر ہوتی ہیں، آپ نے فرمایا وہ بھی اپنے گھروں سے نکلے، اگر کسی کے پاس چادر نہیں ہے تو اپنی ہمسائی سے چادر لے اور پھر وہ عید کی نماز میں آئے اور مسلمانوں سے تھوڑا سا ہٹ کے بیٹھ جائے، عیدگاہ سے تھوڑا سا دور ہو کے بیٹھ جائے۔ جب مسلمان دعا کرے تو وہ مسلمانوں کی دعا کے اندر شریک ہو جائے۔ اس قدر اہم ہے عید کی نماز کے لیے مسلمانوں کا آنا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے اس قدر ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں، فرمایا کہ جو بندہ طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا اس کو چاہیے کہ وہ ہماری مصلی عیدگاہ کے اندر مت ہے۔ تو یہ قربانی جو ہر امت کے اندر تھی اس کے حوالے سے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں قربانی کی فضیلت۔ قربانی کی فضیلت کے حوالے سے جتنی بھی روایات بیان کی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام روایات موضوع من گھڑت اور ضعیف ہیں۔ ان میں سے چند ایک مشہور 4 احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو زیادہ ممبر و محراب سے بیان کی جاتی ہیں۔ تحقیق کی کمی کی وجہ سے لوگ بیان کر دیتے ہیں، علماء بیان کر دیتے ہیں، اور ہم بھی ایک دوسرے کو وہ بیان کرتے ہیں۔ ہم میڈیا کے اوپر واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں، لیکن وہ روایات تمام کی تمام ضعیف ہیں۔ نبی علیہ السلام کی طرف پہلی روایت جو منسوخ کی جاتی ہے وہ یہ ہے ما عمل ابن آدم من عمل یوم نحر، قربانی کے دن سب سے زیادہ جو عمل اللہ تعالیٰ کو احب الی اللہ تعالی عز وجل، اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، تمام اعمال جو یوم نحر یعنی قربانی کے دن کیے جاتے ہیں ان تمام اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل احراق الدم، خون کا بہانا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْفَارِهَا، اور یہ قربانی کا جانور کل قیامت کے دن آئے گا اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ اور اپنے سینگوں کے ساتھ، اور اس کو انسان کی نیکیوں کے ترازو کے اندر رکھ دیا جائے گا۔ یہ روایت ضعیف ہے، موضوع من گھڑت ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں مولانا یا رسول اللہ ان قربانیوں میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ آپ نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ رسول جو بھیڑ ہوتی ہے اس کے اوپر اون ہوتی ہے، وہ تو بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ نے فرمایا اس اون کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نہیں ہے۔ یہ روایت بھی موضوع ہے، منکر ہے، ضعیف ہے، من گھڑت ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک روایت بیان کی جاتی ہے، نبی علیہ السلام نے ان سے کہا جب تمہارا جانور ذبح کیا جائے تو تم اپنے جانور کے پاس کھڑے ہو جاؤ، جب خون کا پہلا قطرہ سما ہوتے ہوئے زمین پہ گرتا ہے، جن کی طرف سے قربانی
معاف فرما دیں. یہ روایت بھی موضوع من گھڑ ضعیف ہے. اسی طرح ایک روایت یہ پیش کی جاتی ہے کہ تم اپنے قربانی کے جانوروں کو فرما کرو، موٹا کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، کیونکہ کل صحاب کے اوپر یہ تمہاری سواریاں ہوں گی. یہ روایت بھی ضعیف ہے. ان تمام روایات کو، اس جیسی جتنی بھی روایات ہیں جو قربانی کی فضیلت کے اندر بیان کی جاتی ہیں، وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں، جن کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ احادیث ضعیفہ کے اندر بیان کیا ہے. اب جس بندے کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کی نبی کی طرف حدیث نہیں ہے، آپ کی طرف جھوٹ منسوخ کیا گیا ہے، اور جان بوجھ کر وہ بندہ بیان کرے، تو اس بندے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. جو بندہ جان بوجھ کر اسے علم ہو جائے کہ یہ اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے اور پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. تو اس لیے اس طرح کی جتنی بھی روایات آئیں پہلے اس کی تحقیق کریں. اگر وہ صحیح ہیں، درست ہیں، صحت کے درجے کو پہنچتی ہیں، تو وہ حدیث دوسروں کو بیان کریں، ادروائز اس کو مت بیان کریں. یہ قربانی کی فضیلت کے حوالے سے. اس کے باوجود قربانی ایک عظیم عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کے لیے پسند کیا ہے. اگر ہر امت کے لیے اللہ نے پسند کیا ہے تو اس کے مقاصد بھی بڑے اہم ہوں گے. اس کے کرنے کے جو فوائد ہیں وہ بھی بہت اعلیٰ ہوں گے. سب سے پہلا مقصد قربانی کا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی، اپنے مال کی قربانی پیش کی، اپنی بیوی کی قربانی پیش کی ہے، اپنے گھر بار کی قربانی پیش کی ہے، اور اس کے بعد رب العالمین نے کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اے میرے ابراہیم، میں نے تجھے خلیل بنایا ہے قربانیوں کی وجہ سے. ایسے نہیں، فرمایا جب بھی ہم نے آزمایا، ابراہیم ہر آزمائش کے اندر پورے اترے ہیں، تو اللہ نے کیا کہا انی جاعلک للناس اماما. اے میرے ابراہیم، میں تجھے پوری کائنات کا امام بنا رہا ہوں. اب آنے والے بعد میں جتنے نبی ہوں گے تیری نسل سے ہوں گے، تیرے پیروکار ہوں گے. اور رب العالمین نے کہا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا. جتنے بھی آپ کے بعد آئیں گے سب آپ کی پیروی کریں گے، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. ہم آپ کی طرف بھی یہی وحی کر رہے ہیں کہ آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام کیوں ملا؟ قربانی کی وجہ سے. اللہ کا تقرب اور اللہ کی دوستی، اللہ کی محبت کیوں ملی؟ کیونکہ انہوں نے قربانی پیش کی. تو ہم اپنے مال کی قربانی پیش کرتے ہیں، اس کے ساتھ اپنی جان کی قربانی پیش بھی کرتے ہیں کہ اگر موقع ملا تو کریں. وقت کی قربانی اسلام مانگتا ہے تو دیں. اللہ کے لیے وقت کی قربانی، مال کی قربانی، جان کی قربانی، گھر بار کی قربانی اگر دینی پڑے تو دیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا تقرب ملتا ہے. قربانی کا دوسرا مقصد ہے تقوی کا حصول. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ حج ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ کو تمہارے قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، اللہ کو تمہاری قربانیوں کا خون نہیں پہنچتا. یہ آیت مشرکین مکہ کے ان نظریات کے خلاف تھی کہ وہ جب مینا میں حج کے دن، حج کے بعد مینا میں اپنی قربانیوں کو ذبح کرتے تو اس وقت وہ اپنی قربانی کا خون اور گوشت لے کر جاتے بیت اللہ میں، اور گوشت کو بیت اللہ کی دیوار پہ لٹکاتے اور خون کو بیت اللہ کی دیواروں پہ ملتے اور کہتے ہماری قربانیاں، ہمارا گوشت اور ہمارا خون اللہ تک پہنچا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے کہا کہ نہ اللہ کو تمہاری قربانیوں کے گوشت کی ضرورت ہے اور نہ ہی تمہارے خون کی ضرورت ہے. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ.
اللہ تو تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کتنا اللہ کا ڈر ہے، کتنا اللہ کے لیے خوف ہے، کتنی اللہ کے لیے محبت ہے کہ تم اس کی محبت میں کتنے گناہوں کو چھوڑتے ہو، تم اس کے خوف سے کتنے گناہوں کو چھوڑتے ہو۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ سیدنا امیر المؤمنین علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا من تقویٰ، تقویٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف، والعمل بالتنزیل، اللہ کے نازل شدہ دین کے اوپر عمل، والقناعۃ بالقلیل، جتنا رب نے دے دیا اس پہ رب کا شکر، والاستعداد لیوم الرحیل، اور قیام پوچھ کے دن کی تیاری کر لے، یعنی اپنے موت کے وقت کی تیاری کر لے، قبر کی تیاری کر لے، اور قبر کے بعد آنے والے حالات اوقات کے لیے وہ اپنا ساز و سامان تیار کر لیتا ہے۔ یہی تقویٰ تقویٰ، یہ چار چیزیں تقویٰ ہیں: اللہ کا خوف، اللہ کے دین پر عمل، اور اس کے ساتھ ساتھ جو رب نے دیا اس کے اوپر شکر، تھوڑا ہے زیادہ ہے جتنا ہے اس پہ رب کا شکر ادا کریں، اور قیامت کے دن کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، یہ تقویٰ ہے۔ تو قربانی کرنے سے یہ مقصد پورا ہوتا ہے۔ تو قربانی کرنے والے کا پہلا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، دوسرا مقصد تقوی کا حصول ہے، تیسرا مقصد جو شریعت نے بیان کیا ہے وہ جذبہ احسان ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اس کے دل میں یہ محبت پیدا ہو جائے، یہ چیز پیدا ہو جائے کہ وہ ان کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے دل کے اندر یہ چیز پیدا کی، انہیں یہ تعلیم دی۔ جب نبی علیہ السلام کے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو انصار مدینہ نے احسان کی وہ مثالیں قائم کی ہیں جو آج تک اس میں فرق نہیں دیکھی، اور ایسا احسان ملتا ہے حدیث کے اندر کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں، جنگ موتا ہے، اور اس جنگ کے اندر صحابہ اکرام لڑائی کرتے ہوئے شہید ہوتے۔ ابو جہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے بھائی، چچا زاد بھائی، رشتے دار اس جنگ میں شریک تھے، میں نے ان کو ڈھونڈنا چاہا لیکن وہ مجھے ملے نہ۔ پھر میں نے پانی کی ایک مشک لی اور اس مشکیلے کو لے کر میں زخمیوں کو پانی پلا رہا تھا کہ میں نے دیکھا میرا چچا زاد بھائی وہ ایک جگہ پر موت و حیات کی کشمکش کے اندر ہے۔ میں نے اس سے کہا اے میرے بھائی کیا تجھے پانی دوں؟ تو اس نے کہا اپنے سر کو ہلاتے ہوئے ہاں، کہا جیسے ہی پانی کا مشکیلا میں نے اس کے منہ کے قریب کیا ہے اور قریب سے آواز آئی پانی، کہا مجھے چھوڑو میرے مسلمان بھائی کو پانی دو۔ کہا میں جب اس کے پاس پہنچا اس کو پانی دینے لگا تو قریب سے اور آواز آئی پانی۔ کہا جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا، میں دوڑ کے پچھلے کے پاس آیا تو وہ بھی رب کے پاس جا چکا تھا، میں اپنے بھائی کے پاس آیا تو وہ بھی رب کے پاس جا چکا تھا۔ تو یہ احسان ہے، یہ قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب جانور اللہ کے لیے ذبح کر سکتے ہو تو اپنے مال کو بھی اللہ کے لیے ذبح کرو، اپنے وقت کو بھی اللہ کے لیے ذبح کرو، اپنے بیوی بچوں کو بھی اللہ کے لیے ذبح کرو، آپ ان کو رب کے لیے قربان کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ مگر آج افسوس کی اتنی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے کے لیے امریکہ بھیج دیتے ہیں، انگلینڈ بھیج دیتے ہیں، چائنا بھیج دیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے دوسرے شہروں میں بھیج دیتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، فجر کی نماز کے لیے مسجد نہیں گئی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہماری قربانی
آپ کو قبول نہیں ہے. دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سراسر شوم ہو جا. تمہارا ایمان جیسا قربانی کرتے وقت ہے، جیسا وہاں پہ تمہارا جذبہ ہے، ویسا دین کے ہر کام کے اندر جذبہ ہونا چاہیے. احساس دکھاتا ہے دوسروں کے لیے قربان ہونے کا جذبہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اور یہ قربانی ہمیں سکھاتی ہے. نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ ایک مہمان آیا تو نبی علیہ السلام نے اپنے 11 گھروں میں پیغام بھیجا، کیا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو وہ ہر گھر سے پیغام لے کر خادم واپس لوٹا کہ اللہ کے رسول سوائے پانی کے آپ کے 11 گھروں میں کچھ نہیں ہے. یہ کس کا گھر ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کا. اب آج ہمارے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، پورے سال کا ذخیرہ کیا ہوا ہے، پھر بھی ہم اللہ کے شکر، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. 24 گھنٹے مرو ہماری زبان پہ ہوتا ہے. نہیں میرے بھائیوں، ایک وقت کا کھانا اگر رب نے دیا ہے تو سمجھو رب نے تمہیں پوری دنیا دے دی ہے. اور ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے، ایک لقمے پر رب کا شکر ادا کرے، ایک دن کی خوراک کے اوپر رب کا شکر ادا کرے. نبی کے 11 گھروں سے پیغام آتا ہے، سوائے پانی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو کہا، اے اللہ کے میرے صحابہ بتاؤ، آج کی رات تم میں سے میرے مہمان کی مہمان نوازی کون کرے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول یہ شرف آپ مجھے دے دیجیے، آپ کے مہمان کی مہمان نوازی میں کروں گا. حالانکہ اس کے گھر میں بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں. یہ جذبہ ہے، یہ احسان ہے جو ایک دوسرے کے لیے اسلام ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے. نبی علیہ السلام کے یہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کر گھر جاتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا کیا وجہ ہے؟ ہمارا اللہ کے رسول کا مہمان آج ہمارے گھر میں آیا، ہمارا بسم اللہ آنے دیجیے. کھانا تو اتنا نہیں ہے، صرف بچوں کے لیے ہے. ہمارا بچوں کو آج بھوکا سلا دو، بچوں کو آج بھوکا سلا دو اور چراغ درست کرنے کے بہانے بجھا دینا. میں 5 بیٹا منہ ہلاتا رہوں گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان خوش ہو کے کھا لے. وہ یہ عمل کر رہا تھا، اللہ آج پہ مستقیم مسکرا رہا تھا. نبی علیہ السلام صبح مسجد کے دروازے پہ ابو ایوب انصاری کا انتظار کر رہے ہیں. کہا ہے ابو ایوب، بڑا عمل کیا تھا تو نے رات کو، آج حق اللہ تو نے اپنے اللہ کو ہنسا دیا. تیرا اللہ تیرے سمجھ کو دے کے خوش ہو رہا تھا، مسکرا رہا تھا. کہا اللہ کا رسول کچھ بھی نہیں کیا، بس یہ عمل کیا، میں تیرے بارے میں رب نے قرآن نازل کر دیا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کچھ اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ وہ اپنی ضرورتوں پہ اپنے دوسرے مسلمانوں کو ترجیح دیتے ہیں. قربانی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر احساس پیدا ہو جائے، دوسروں کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے. یہ نہیں کہ قربانی کرنے کے بعد سارا گوشت اپنی فریجوں میں رکھیں. قربانی کرنے کا یہ قطعی مقصد نہیں ہے. سارا سال ہم گوشت کھاتے ہیں، اللہ کے ان بندوں کو کھلائیں، ان ضرورت مندوں کو دیں جو آپ کے دروازوں پہ سائے بن کے آتے ہیں، ان کو دیں جو آپ کے دروازوں پہ سائے بن کے نہیں آتے، مانگنے نہیں آتے. آپ کو پتا ہے ہمارے محلے میں فلاں بندہ ایسا ہے، ہماری مسجد کا فلاں نمازی ایسا ہے، فلاں انسان ایسا ہے جس کو گوشت دینا چاہیے، جو ضرورت مند ہے. تو آپ خود جا کے ان کے گھر پہنچا دیں اور اتنا اتنا دیجیے. یہ جو تھوڑا تھوڑا دینا ہوتا ہے نا، یہ کام درست نہیں ہے. اتنا دیجیے کہ اس کے ایک وقت کی ہانی اچھی طرح بچ جائے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے، وہ پورے گھر والے خوب سیر ہو کے کھا لیں. اتنا دیجیے. رشتے داروں کو دیجیے، عزیز و اقارب کو دیجیے، واقفیت جن سے ہے ان کو
دیجیے، جو آپ کے واقف نہیں ہیں ان کے گھروں میں بھی پہنچائیے۔ تو قربانی ہمیں احساس سکھاتی ہے وہ کون سے لوگ ہیں جن کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ قربانی کرنے والے کے اندر چند ایک شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی شرائط نہ ہوگی تو اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ سب سے پہلی شرط ایمان، توحید خالص، شرک سے بیدار ہونا چاہیے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک سے بیدار پکے موحد تھے، اس لیے ان کی قربانی قبول ہوئی۔ اور جو بندہ ایمان والا نہیں ہے، مشرک ہے، وہ جتنی مرضی قربانیاں کرتا رہے اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول، ہمارا ایک رشتہ دار تھا جس کا نام عبداللہ بن جدعان تھا، اور وہ جب اس کو اللہ نے مال دیا وہ اس قدر مالدار ہو گیا، اس قدر مالدار ہو گیا کہ اس نے ایک اتنی بڑی دیگ بنائی جس میں سیڑھی لگا کے جایا جاتا اور 24 گھنٹے اس میں کھانا پکتا، 24 گھنٹے اس کے دسترخوان سے لوگ سیر ہوتے۔ اور اس نے یہ مکہ کے اندر منادی کی تھی، گرد و نواح نے یہ منادی کی تھی، اگر کوئی مقروض ہے تو میرے پاس آئے، میں اس کے قرض کو اتار دوں گا۔ کسی کو کاروبار کے لیے پیسے چاہیے تو میں کاروبار کے لیے اس کو پیسے دوں گا۔ کوئی ضرورت مند ہے میرے پاس آئے، میں اس کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ ہمارے اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا لا ينفعه شیئا، اس کے یہ اعمال اسے ایک ذرہ کے برابر بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے۔ جس بندے کے پاس ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے، اس بندے کے کیے ہوئے اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اگر شرک کرتے ہوئے ایمان کی حالت میں بھی شرک کرے گا تو مشرک ہی ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اگر شرک کیا کام ہو گئے تو شرک نہیں ہوگا۔ نہیں، جس کا چوری کرنے والا چور ہوتا ہے، شراب پینے والا شرابی ہوتا ہے، زنا کرنے والا زانی ہوتا ہے، اسی طرح شرک کرنے والا مشرک ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھ کے کرے یا نہ پڑھ کے۔ مشرک ہی ہے جو اپنی ذات کے ساتھ کسی کو شریک بنائے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کی عبادات کے اندر اگر کوئی بندہ کسی کو شریک کرتا ہے، کسی ہستی کو شریک کرتا ہے، کسی پتھر شجر حجر نسب کو وہ اللہ کا شریک بناتا ہے، تو سمجھ لے کہ وہ بندہ مشرک ہے، اور ایسے بندے کے جتنے عمل ہیں سارے برباد ہیں۔ نبی علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 نبیوں کا تذکرہ کیا سورہ انعام کے اندر، اور آپ نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا، یہ میرے برگزیدہ 18 نبی بھی شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے لیے سارے عمل میں برباد کر دیتا۔ اور